اچھا، تقریر میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک ہوتا ہے مخاطب، تقریر کرنے والا، مخاطب جو سننے والے سامعین، ایک ہے خطاب تقریر، اور ایک ہے ذریعہ خطابت۔ اب جو ذریعہ خطابت ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات پریزنٹیشن ہوتی ہے کہ آپ تقریر کر رہے پاور پوائنٹ کے ذریعے، لیپ ٹاپ ہے، پروجیکٹر ہے، آپ سلائڈز چلا رہے، ایک طریقہ یہ ہے۔ ایک ذریعہ یہ ہوتا ہے بس آپ آگے مائک پہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک، سب سامنے آپ کے موجود ہے۔ ایک ہوتا ہے مستورات میں بیان کرنا، آپ بیان کر رہے، آپ کے سامنے کوئی نہیں ہے، آپ پردے میں بیٹھے ہوئے، مستورات کا بیان ہوتا ہے اس طرح۔ عام طور پہ جو تبلیغ جماعت جاتی ہے تو وہ اس طرح کرتے ہیں۔ اب آپ نے تقریر کر لی نا، آخر میں سوال جواب کا بھی کوشش کرے، آپ لوگوں کو موقع دیں۔ سوال جواب کا موقع دینے سے وہ لوگوں میں ایک اعتماد آ جاتا ہے، اور آپ پہ اعتماد زیادہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ یار یہ بندے نے سوال جواب کا موقع دیا ہے تو یہ کچھ ہے۔ آج کل جو جدید فتنے کڑے ہو گئے وہ خود ساختہ سوال جواب کر رہے ہوتے یوٹیوب پہ ویڈیو میں، پہلے سے ان کو سوال بتا دیتے جو سامنے بیٹھے ہوتے، پھر وہ کہتے کہ یہ سوالات آپ نے کرنے ہیں، تو وہ کہتے آپ سے یہ سوال ہے، آپ سے یہ سوال ہے، اور وہ اس کا جواب دے دیتے، پہلے سے تیاری کی ہوتی۔ لوگ کہتے یار یہ دیکھو کیسے اس پہ سوالات ہو رہے اور وہ جوابات دے رہے۔ اور سوال جواب اتنا بڑا مشکل بات نہیں ہے، آپ لوگوں کو سوال جواب کا وقت دے دیں کہ آپ سوالات جو آپ کے ہیں موضوع سے متعلق آپ کریں۔ اب وہ جب سوال کر رہے ہو نا آپ کے جی، اب وہ یہاں سے آپ سوچتے بھی جائے اور اس کو اشارہ بھی کرتے جائے کہ میں سن رہا ہوں۔ دوسرا یہ کہ جب وہ سوال کرے اب دوبارہ سوال ان کا دہرائے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے، ادھر سے آپ کے دماغ میں خود بخود جواب آ جائے، کیونکہ آپ نے اس موضوع پہ محنت کی ہے یار جس پہ آپ تقریر کر رہے ہیں۔ تو لوگوں کے سوالات سے گھبرائے نہیں، اتنے مشکل سوالات نہیں ہوتے۔ اب یہ نہیں سمجھے کہ یار کوئی ایسا مشکل سوال آ گیا تو پھر میں کیا کروں گا، میری عزت کا کیا فالدہ ہو جائے گا، نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ اس کو کہو یار کہ یہ سوال کا جواب مجھے نہیں آتا، میں دیکھ کر بتا دوں گا، غلط بتانے سے تو بہتر یہ ہے کہ میں آپ کو دیکھ کر بتاؤں۔ اور بعض اوقات اگر آپ کو سوال نہیں آ رہا ہے جواب، آپ کے سامعین جو بیٹھے ہوئے اس میں سے کوئی اس کا جواب دینا چاہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، کوئی وہاں بیٹھے وہ میں سے کوئی جواب دے سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ جواب دے، اس کے بعد آپ کے ذہن میں اور سارے جوابات آ جائیں، یا آپ یہ کہے کہ اگلے جب میرا لیکچر ہوگا اس میں آپ کو جواب دے دوں گا، تو آپ تیاری کر کے آ جائے، جو سوال انہوں نے کیا تھا اس پہ جواب دے دیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہے کہ یار یہ ذاتی سوال ہے، بعض لوگ ذاتی اپنا سوال پوچھ لیتے، بولو ذاتی سوال کا جواب ذاتی طور پہ دو۔ اور آپ بعض اوقات لوگ موضوع سے ہٹ کر کوئی سوال کر لیتے ہیں، بولے یار یہ موضوع سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سوال کا، اس وجہ سے میں جواب نہیں دے سکتا۔ تو سوال جواب کا سیشن ہونا چاہیے لازمی، اس کا اچھا اثر پڑتا ہے۔ تقریر کے رسم بھی نہیں، ایک تو ہماری یہ بزم وغیرہ ہوتی ہے، اس کی بات نہیں کرو جی، آپ عالم بن گئے، آپ درس قرآن دے رہے، درس قرآن کے بعد آپ سوال جواب کا کہیں، مختلف مقامات آپ کئی پریزنٹیشن دے رہے، کوئی ریسرچ پیپر پیش کر رہے، اس کے بعد آپ سوال جواب کا کہیں لوگوں سے۔ اب آپ کے کرنے کے کام کیا ہے کہ آپ نے ایک تو زیادہ سے زیادہ مشق کر لی، اور آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے مشق، آپ کے مدرسے میں آپ اس میں حصہ لے بھرپور، جتنا آپ اس میں حصہ لیں گے آپ آگے جائیں گے۔ آپ جتنا اپنے آپ کو پیچھے رکھیں گے اور آپ کہیں گے کہ یار میں تیاری کروں گا، صحیح تیاری کروں گا، پھر میں آؤں گا اسٹیج پہ، زندگی بھر آپ اسٹیج پہ نہیں آ سکتے۔ آپ آ جائیں اسٹیج پہ، ہمارے استاد کہتے تھے کام شروع کریں، لوگ کان پکڑ کے خود سیدھا کروا دیں گے۔ آپ جب کام شروع کریں گے تو خود بخود سیدھے ہو جاؤ گے، جب کام شروع ہی نہیں کرو گے تو اب دیکھو سامنے دریا ہے، ٹھیک ہے، 3 بندے، ایک بندہ چھلانگ ہی نہیں لگا رہا، بولتے یار میں تو جاؤں گا ہی، دوسرا بندہ ایک دم جا کر چھلانگ لگا دے، تیسرا بندہ ہے وہ جا کر وہ پیتا اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے یار اس کی گہرائی کتنے ہے، پانی گرم ہے ٹھنڈا ہے۔ تو ان تینوں میں سب سے محفوظ کون سا بندہ ہے؟ تیسرا کون سا ہے؟ یہ پیتا لے کر نہیں، وہ محفوظ نہیں ہے، وہ کامیاب ہے۔
محفوظ تو پہلے والا ہے جو بیٹھا ہوا ہے یار لالا, صحیح, اس کو ڈوبنے کا خطرہ تو نہیں ہے, بیٹھا ہوا ہے, لیکن وہ کامیاب بھی نہیں, اس کو وہ تو تماشائی ہے, تماشائی کو تو کچھ نہیں ملتا, اصل تو کھلاڑی جب میدان میں جاتا ہے اس کو انعام ملتا ہے. دیکھو دنیا میں ہار نہیں ہے, یا تو جیت ہے یا سیکھ, کہ آپ جیت جاؤ گے آپ سیکھ جاؤ گے, ٹھیک ہے. جو بندہ ڈائریکٹ چھلانگ لگاتا ہے وہ بھی صحیح نہیں, تیاری کر کے آپ جائے, بات کریں, کوئی آپ کو کھا نہیں جائے گا. جتنا آپ اسٹیج پہ آؤ گے, بھائی میں کہتا ہوں آپ کو کچھ نہیں آتا, اسٹیج پہ آ کے مسکرانا شروع کر, ہنسے بس, اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہو. آپ آ کے ڈرامہ کوئی خاکہ پیش کر, ابھی آپ کو اس کا احساس نہیں ہوگا. جب آپ آؤ گے پریکٹیکل لائف میں, پھر جب آپ بات کرو گے آپ کو میری باتیں یاد آئے گی, کاش یار وہ اسٹیج پہ ہم آتے رہتے. جتنا یہ اسٹیج جو ہے ایسے دیکھو, گاؤں دیہات میں کھیت دیکھی آپ لوگوں نے, وہاں سے جب لوگ گزرتے ہیں شروع میں ہلکا سا راستہ بنتے ہیں, پھر جاتے ہیں لوگ, کرتے کرتے پورا راستہ بن جاتا ہے وہاں سے, دیکھا یا نہیں دیکھا؟ تو یہ اسٹیج پہ آنا بھی اسی طرح ہے. اب ایک مرتبہ آؤ گے ہلکا سا راستہ بنے گا, بار بار آتے جاتے, پھر آپ کو یوں لگے گا جیسے یار بس پانی ہے, پانی پینے کی طرح. آپ کو کوئی بھی کہے گا آؤ بات کرو, آپ بسم اللہ, پھر یہ نہیں ہوگا نہیں یار آتے ہوگا, نہیں آپ نہیں اس طرح نہیں, اگر بات کرو آپ شروع ہو جاؤ گے بات, اس میں کیا, اس کی شارٹ نہیں ہوگی, اور وہ تب نہیں ہوگی جب آپ بار بار آؤ گے. ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے بڑے مقرر ہیں, اب سندیپ مہیشوری انڈیا کا ایک بہت بڑا موٹیویشنل اسپیکر ہے, پبلک اسپیکر ہے, لاکھوں لوگ اس کے سامنے بیٹھے. اب انہوں نے خود کہا کہ میری جو پہلی تقریر تھی, انہوں نے پھر وہ ویڈیو بھی اپلوڈ کی کہ پہلی تقریر میں وہ بھول گئے تھے سب کچھ, کہ میں جو تقریر یاد کی تو سب میں بھول گیا, اور میں بھاگ گیا خواتین کے باتھ روم میں گھس گیا, اتنا میں گھبرایا ہوا تھا. حالانکہ مردوں کا الگ باتھ روم ہوتا ہے, خواتین کا. میں وہاں لڑکی آئی, مجھے کہا کہ آپ نروس ہو, میں نے کہا نہیں, تو کہا کہ آپ خواتین کے باتھ روم میں کیا کر رہے, ٹھیک ہے. تو حالانکہ آج ان کے سامنے ہزاروں لاکھوں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی, اور وہ فی البدیہہ تقریر کرتا ہے. ابھی کوئی موضوع بولتے ہیں آج کس پہ بات کرنی ہو, کہتے اس پہ بات کرنی, اسی پہ شروع ہو جاتا. آج اتنا ان کانفیڈنس. آج میں اپنی بات کروں, میں نے بتایا تھا میں تقریر کر رہا تھا, تو میں نے کہا کہ بھائی نماز کے بعد سنت ہوتی ہے, اس کے بعد بیان ہوتا ہے. میں نے سنت سے پہلے کہا کہ بھائی ساتھی قریب آ جاؤ, سب دیکھ رہے ہیں کہ بھائی سنت پڑھ لی. میں نے کہا چلو پڑھو. تو اس طرح ہوتا ہے بار بار. جب یہ اپنے واقعات سنانے کا مطلب یہ کہ کسی نے ماں کے پیٹ میں نہیں سیکھا, سب نے دنیا میں آ کے مشق کر کے پریکٹس کر کے سیکھ. تو مشق 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 مشق, جتنا آپ مشق کرو گے. اور یہ ایسی چیز ہے, یہ کیا نام ہے, تقریر. آپ کے پاس علم اگر ہے, آپ کو پھیلانے کا طریقہ نہیں آتا, تو آپ کا علم آپ کے فائدے تک ہے بس, عوام کو تو آپ نے کوئی فائدہ نہیں پہنچا. اگر آپ کے پاس کم علم ہے, آپ کو انداز بیاں آتا ہے, تو آپ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں, اور آپ کا پہنچانے کا حق بھی ہے, ذمہ داری ہے آپ کے, آپ نے پہنچانا ہے. جتنا بھی بلغوا انی ولو آیا, مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو لوگوں تک پہنچاؤ, اور سرسبز اور شاداب رہے میرا وہ امتی جو میری بات سنے, اس کو یاد رکھے, اور اس کو اسی انداز میں دوسروں تک پہنچائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی, تو تب ہوگا جب آپ کو بیان کرنے کا طریقہ آئے گا, اور طریقہ آئے گا مشق کے بغیر نہیں آ سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سائیکل پر بیٹھ جاؤ اور آپ کو چلانا فوراً آ جائے, گرو گے, پھر 2-3 مرتبہ گرنے کے بعد سائیکل چلانی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ تالاب میں, سوئمنگ پول میں چھلانگ لگا دو اور آپ کو تیراکی خود بخود آ جائے. نہیں, آپ جاؤ گے, سیکھو گے, کس طرح آگے لائیں گے, اس طرح بار بار جاؤ گے. سیم جیسے تیراکی انسان سیکھتا ہے, اسی طرح اسٹیج بار بار جاؤ گے تو خود بخود. جیسے آپ پہلی مرتبہ پانی میں جاتے ہیں نا, انسان کیسے گھبراتا ہے, دوسری مرتبہ, تیسری, آخر میں کوئی بولتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, چل ٹھیک. اور آپ نے اپنی آواز پر مشق کرنی, آواز کی اتار چڑھاؤ کوشش کرنی ہے کہ آپ کی آواز اتنی ہلکی بھی نہ ہو کہ سامنے والا ایک بندہ بھی نہیں سن سکے, اتنی تیز بھی نہ ہو کہ بندے 2 بیٹھے ہوئے اور آپ چیخ رہے ہو, چلا رہے ہو, وہی 1000 لوگوں کے مطابق بات کرو. اتار چڑھاؤ آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے, اور مطالعہ کرنا ہے.
اللہ کے لیے بھائی مطالعہ شروع کر دو. جتنا ہو سکے مطالعہ روزانہ 15 منٹ مقرر کر لو، 10 منٹ مقرر کر لو، لیکن مطالعہ کرو. یہ باتیں ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن بعد میں آپ افسوس کرو گے کاش ہم مطالعہ کر لیتے، کاش ہم یہ کر لیتے، کاش ہم. اور مختلف مقررین کو سننا شروع کرو، مختلف لوگوں کو جو بیانات، طارق جمیل صاحب ہو گئے، اختر عباس صاحب ہو گئے، قاسم علی شاہ صاحب ہو گئے، سندیپ مہیشوری، بہت سارے مقررین ہیں، ان کو سنو اور دیکھو وہ کس طرح بیان کر رہے ہیں، کس طرح انداز سے بات کر رہے ہیں، اپنی بات پہنچانے کا کیا طریقہ ہے، اس کو سیکھو اور اپنے ذخیرے الفاظ میں اضافہ کرو. جتنا زیادہ ہو سکے اپنے الفاظ کے چناؤ کو بہتر سے بہتر بنو اور معلومات عامہ میں بھی اضافہ کرو. معلومات عامہ، دنیا میں آج کل کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور مختلف چیزوں کے بارے میں آپ کے پاس معلومات ہونی چاہیے. اور سب سے آخری بات کرنے کے کاموں میں آپ اپنا کردار بنائیں. جب آپ کا کردار بن جائے گا تو آپ کے بیان میں خود بخود اثر آ جائے گا. جب آپ کا کردار نہیں بنا ہوگا، آپ جتنی بھی بلی اچھی تقریر رٹا کر کے کر لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. کردار بنائیں. وآخر دعوانا الحمد